آپ سوال ان سے کیوں نہیں جا کے کرتے؟ آپ جا کے چیف منسٹر پرائم منسٹر سے کریں، آپ فیلڈ مارشل سے کریں کہ پہلے یہ ان سے آپ ایک دفعہ سوال پوچھیں کہ اگر ان کو اپنے ملک کی فکر ہے تو اپنے جو ایک پارٹی جس کو ان کو عمران خان جس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سی ایم سے کنسلٹ کر سکیں۔ آپ کا کام یہ سوال پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن پرائم منسٹر سے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ٹی وی پہ ڈسکس کریں، میں کہہ رہی ہوں اسی طرح آپ جا کر ایک پریس کانفرنس کروائیں اور پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ آپ پرائم منسٹر ملک کے ہیں اور ایک پارٹی جس پروونس میں جیتی بھی ہے ان کے سی ایم کو آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے اپنی لیڈر کے؟ تو کیونکہ آپ کو فکر ہونی چاہیے اپنے پروونس کی۔ 9 مئی کے حوالے سے بتائیں آپ، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں آپ پیش ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا لیگل میرا بھی بتا دیں۔ دیکھیے جی 9 مئی کے کیسز کے متعلق کل جی ایچ کیو کا کیس ہے، ہماری لیگل ٹیم تیار ہے، ہم تو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں 31 گواہ پہلے ہوئے تھے جیل میں اور جو 12 دیگر گواہان ہوئے اس کے متعلق ہم اپلیکیشن دے چکے ہیں، جو گواہان ہوئے واٹس ایپ ٹرائل کے دوران، تو ان گواہان کی ری سمننگ کے متعلق ہماری اپلیکیشنز ہیں، ہم ان کو پرسو کریں گے اور ان تمام گواہان کو جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں، عمران خان صاحب کے وکلاء کی غیر موجودگی میں تحریر کیے گئے، اس بنیاد پہ ان کو دوبارہ طلب کرانے کی درخواست ہماری عدالت میں موجود ہے۔ اور قانون بھی یہ ہے، قانون آپ کا جو ضابطہ فوجداری اس میں یہ تحریر ہے کہ جب بھی کوئی فوجداری ٹرائل ہوگا اس ملزم کی موجودگی میں ہوگا۔ تو اس کے اور دوسرا خان صاحب نے کو میں نے عرض کیا کہ کل ڈیٹ ہے، انشاءاللہ کل تمام ہماری لیگل ٹیم آئے گی، ہم انشاءاللہ کیس کی پیروی کریں گے اور آئی ہوپ کہ کل ٹرائل ہونا چاہیے جیل میں۔ خان صاحب نے جو ہے وہ جیل جو کراچی میں جب جیل میں تھے زرداری صاحب، ان کی بہت زبردست صحن تھا، کیونکہ جو ان کے ساتھ جیل میں اور تھے وہ بتاتے ہیں پھر ہم شام کو بیٹھ کے چائے پیتے تھے، آنا جانا نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ساری سہولیات تھیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو۔ آپ یہ پہلے سمجھیں کہ اے سی لگا ہوا تھا اس کے وہ ان کے سیل میں، نواز شریف کے لگا ہوا تھا نا، اترا نہیں تھا۔ عمران خان کے اور یہ وہ چکی کا سیل نہیں تھا، ان کا کمرہ تھا، چکی کے سیل میں نہیں اے سی لگتے، عمران خان کا چکی کا سیل ہے اور جو ڈیتھ سیلز ہیں عمران خان اس کے اندر ہیں۔ اور اگر آئندہ آپ کو دوبارہ سوچنا چاہیے یہ پوچھتے ہوئے کہ عمران خان نے کی حکومت میں کیا ہوا تھا، یہاں پہ وہ ڈیتھ سیل میں 2 سال ہر ایک بندہ، پولیس والے تک کہہ چکے ہیں، ہمیں پولیس والے کہتے ہیں ہم نے آج تک آئسولیشن میں کسی کو نہیں اس طرح دیکھا جس طرح عمران خان نے آج تک نہ ہمارے ساتھ شکایت کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے، ڈیتھ سیل میں آئسولیشن میں۔ باقی جو قیدی ہیں ان کی آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، عمران خان آئسولیشن میں۔ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ جیل ٹرائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے سہولیات کی بات کی، خان صاحب یہ کہا تو یہ بنیادی حق ہے کہ اپنے بچوں سے بات کرے، 10 ماہ میں ایک دفعہ بات کرائے گی۔ خان صاحب کی یہ بنیادی حق ہے کہ انہیں علم ہو کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب کسی سہولیات کی بات نہیں کر رہے، وہ تو قانونی حقوق ہیں جو کہ ہمارے جیل مینول میں دیے گئے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے جس اے سی کی بات کر رہے، ہم دیکھتے رہے، ہم نے گرمیوں میں ٹرائل کیا ہے، سردیوں میں کیا ہے، عمران خان صاحب پہ بلیک ٹراؤزر پہ پسینے کی لمبی لکیریں دیکھی ہیں ہم نے۔ تو دیکھیے یہ ان کا قانونی حق ہے، کوئی اس طرح کی اور اے سی اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے زمانے میں نواز شریف صاحب کے پورے پالیٹیشینز کی ٹیم آ کے ان سے ملتی تھی، خان صاحب نے کبھی نہیں روکا، گھنٹوں تک ملتی تھی۔ دیکھیے جی خان صاحب کے 8x10 یہ سائز ہے، یہ چکی کا سیل سٹینڈرڈ سائز ہے پوری جیل میں، یہ ریگولر سائز اس کو چکی کا سیل کہتے ہیں۔ ڈیتھ سیل جو ہے نا وہ سیپریٹ ہیں۔ عمران خان کو کسی اور سے ملاقات کی اجازت نہیں، اس کا مطلب آئسولیشن میں۔ اڈیالہ جیل کے تو قیدی جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جو خان صاحب کو سہولیات ہیں وہ ہمیں بھی دی جائے۔ دیکھیے یہ بالکل نہیں ایک سیکنڈ دے دیں، اس بیچارے پھر روئے گا بیٹھ کے جس کو ملے گی اس کو لے لے، بیوقوف اس کو کسی نے غلط بتایا، اس کو لے لے۔ نہیں ایک سیکنڈ بات سن رہے ہیں۔ دیکھیں میرے اوپر جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ یہ فیصل صاحب ہمارے وکیل بھی ہیں، اور ہوا یہ کہ جو عمران خان کا پیغام ہم اڈیالہ کے باہر دیتے ہیں وہ صادق آباد میں میرے اوپر کیس ہوا ہے اس کے اوپر۔ حالانکہ میسج تو میں نے ادھر دیا تھا 22 تاریخ کو، آپ سب کو میں نے میسج دیا تھا۔ میں پھر سے کہنا چاہتی ہوں میں اکیلے نہیں جاؤں گی، میں آپ سب کو ساتھ دکھا رہا ہوں۔ پیغام میں نے آپ کو دیا تھا،
जुर्म आपने किया है क्योंकि आपने आवाम तक पहुंचाया। आप लोग बात में जाने, देखिए आप मैंने ही तो की आपको बात में दिया जाते हैं, था। देखिए आप पे जाने फैसल आप कहते हैं कि हमारी बात साहब नहीं ये जाती। बताइएगा, इमरान खान का पैगाम बड़ा अहम मैटर है। पहले ये इख्तियार हलीमा आपा के पास था, वो इख्तियार वापस नहीं लिया। होता, देखें वो एक वापस सेकंड लिया। एक सेकंड मेरा सवाल अपना मेरी है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हम फैसला कर रहे हैं कि किसने क्या करना। अगर मैं जेल चली जाऊं, हमें और टीम तैयार चाहिए ना करने के अच्छा, ये लिए। बताइए, अभी ये आज का अंदर जो वो पैगाम- एक सेकंड, अगर अंदर ये अभी अंदर जब थे, मेरी दोनों बहनें थी और फैसल मलिक, इकट्ठे मुलाकात हुई इमरान खान से। इसलिए जो ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान का, हम उसको वेरीफाई करके बता रहे हैं कि यही इमरान खान का मैं ये पैगाम है, पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जिसका पैगाम सारे आके दे फैसल साहब सकते जो है हैं। वो इमरान खान साहब के अप्रूवल से दे रहे हैं? बिल्कुल इमरान खान साहब के 100% अप्रूवल से दे रहे आइंदा हैं। भी आप ही उन्होंने देंगे? कहा नहीं जी, था। देखिए बात ये है कि जो मुलाकात करेगा ये हमारा इंटरनल इशू है, ये तो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे ना। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा के हवाले से कोई इमरान खान साहब ने बात बहुत की? कंसर्न थी अलीमा खान साहबा के हवाले से। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा पे बेशुमार इन्होंने एफआईआर काट दिए, इनके वारंट्स निकाल रहे हैं। मेरे से पूछा खान साहब ने, तो मैंने खान साहब को अर्ज की जी उन पे केसेस भी हैं, हम उनके केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। और जिस केस की अलीमा आपा ने बात की है, आपको मालूम है वो केस क्या है? कि इन्होंने जेल में कोई खान साहब का पैगाम था, वो आके दिया और वो पैगाम आप लोगों के जरिए पाकिस्तान की पब्लिक तक नहीं, उससे पहुंचा। इश्तिहार अब नहीं, एक गुजारिश सुने ना, वो इल्जाम अब वो इल्जाम, उस इल्जाम के मुताबिक अलीमा खान साहबा के साथ साथ अब सब मुल्जम है। कानूनी